ہم سنتے ہوئے آئے ہیں کہ ایمان قرآن میں چیزوں کو ماننا ہے، کہ آپ کو چیزوں پہ یقین رکھنا ہے کہ وہ ایگزسٹ کرتی ہیں، کہ وہ موجود ہیں، کہ آپ کو بھروسہ ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں واقعی حقیقی ہیں، یہ چیزیں سچی ہیں، جیسے کہ اللہ ہے، جیسے کہ رسول ہیں، جیسے کہ ملائکہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن قرآن میں ایمان، یقین، چیزیں ماننا یا اپنے ذہن میں خیالوں کو رکھنا ہرگز نہیں ہے۔ اور اس چیز کے اوپر، اس اہم ترین موضوع کے اوپر آج ہم صرف اور صرف قرآن کی اور عربی زبان کے لسانی بنیادوں کے اوپر اپنا مقدمہ قائم کریں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں موسیٰ، اور یہ آج اسلام اور ایمان سیریز کی دوسری ویڈیو ہے۔ میں اس چیز میں کوئی بھی مبالغہ آرائی نہیں کرتا کہ قرآن میں میرے خیال میں ایمان سے بڑھ کر شاید اور کوئی بھی موضوع زیادہ اہم نہیں ہے۔ شاید اگر کوئی اور موضوع جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں اتنی ہی اہمیت کا ہے تو وہ اسلام، اور اسلام طبعاً وہ پہلا موضوع تھا جس کے ذریعے سے ہم نے اپنی اس سیریز کا آغاز کیا۔ لیکن ایمان جتنا اہم یہ کلمہ ہے، افسوس یہ ہے کہ اس کو اتنے ہی غلط طریقے سے ہم سب نے سمجھا اور ہمیں سمجھایا گیا۔ میں اس چیز کو برملا کہتا ہوں کہ قرآن کے اندر ایمان کیا ہے اور مؤمن کون ہوتا ہے، یہ چیزیں سمجھنا 5 ارکانوں کو فالو کرنے سے زیادہ اہم ہے۔ کیوں؟ اگر آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ موسیٰ اس بات پہ کیوں بضد ہے کہ ایمان اتنا ضروری ہے، کیوں؟ کیونکہ قرآن کے اندر 2 اہم ترین جو مجموعات ہیں وہ ہیں مؤمنون کے اور یا ایھا الذین آمنوا کے، اور اگر ہمیں یہی نہیں پتہ کہ یہ 2 موادیر کون ہیں، یہ 2 مجموعات کون ہیں، قرآن میں اللہ کن لوگوں سے مخاطب ہے، کن لوگوں کے اوپر یہ حکم دیا جا رہے ہیں، اگر ہمیں یہی چیز نہیں پتہ، اگر ہمیں یہی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو ہم اس قرآن کو کس طریقے سے سمجھ رہے ہیں؟ اگر ایک حکم کسی کو دیا جائے اور آپ کو یہی نہیں پتہ ہو کہ آپ کو حکم کس کو جا کے دینا ہے، اس حکم کو آپ کس طریقے سے پورا کروائیں گے؟ اور قرآن جیسے کہ آپ جانتے ہیں اپنے انداز میں بار بار مخاطب کن سے ہے؟ ان لوگوں سے جو یا ایھا الذین آمنوا ہیں یا جو مؤمنون ہیں۔ آگے بات کرنے سے پہلے میں اس چیز کا بالکل کھلے دل سے اعتراف کروں گا کہ 5 سال قرآن پہ بڑی ایمانداری سے غور کرنے کے بعد بھی میں یہ کہنے کے قابل نہیں تھا کہ مجھے ایمان سمجھ میں آیا۔ میں ہمیشہ تردد میں ہوتا تھا کہ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کیا ایمان کا مطلب وہی ہے جو کہ ہم عام طور پہ سمجھتے ہوئے آئے ہیں، کہ جیسے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ ہے، کہ مجھے بھروسہ ہے کہ اللہ ہے، یا مجھے یقین ہو چلا ہے کسی طریقے سے کہ واقعی اللہ بھی ہے، ملائکہ بھی ہیں، رسول بھی ہیں، کتب بھی آئیں، وغیرہ وغیرہ۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ تقریباً 3 سال پہلے اسی چینل پہ ایک ویڈیو پہ ایک ملحد آیا جو پہلے ایک زمانے میں مسلمان ہوا کرتا تھا، یعنی مسلمان سابق ایکس مسلم۔ اس نے مجھ سے آ کے پوچھا تھا، کہا کہ موسیٰ بتاؤ ایمان کیا ہے؟ اور اس وقت میں نے اپنی زبان کو لڑکھڑاتے ہوئے سنا۔ میں واقعی اس کو اس طریقے سے وہ مطمئن جواب نہیں دے سکا تھا جو مجھے دینا چاہیے تھا، اور کیسے دیتا، کیونکہ مجھے خود کو بھی ایمان کا مطلب کم از کم قرآن کے مطابق نہیں پتہ تھا۔ کیا ایمان کا مطلب امن ہے؟ کیا ایمان کا مطلب ہے سلامتی؟ اگر یہی ہے تو پھر وہ اسلام سے کس طریقے سے مختلف ہوا؟ اور اگر ایمان یہی ہے تو ہم اپنے آپ کو مومن کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم تو امن نہیں کر رہے ہوتے۔ جیسا کہ میں نے کہا، مجھے اس چیز کو سمجھنے میں ذاتی طور پہ 5 سال لگے۔ 5 سال یہ بہت بڑی مدت ہے، لیکن جس وقت مجھے یہ چیز اخیراً سمجھ میں آ گئی، جب مجھے واقعی سمجھ میں آیا کہ ایمان قرآن کے اندر کیا چیز ہے، میں اس میں مبالغہ آرائی نہیں کرتا، میں نے اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس کیے۔ اور یہ شعور انسان کو تب ہوتا ہے جب وہ کسی چیز پہ بہت غور کرے، بہت فکر کرے، بہت تردد کرے، اور جب آخر میں جا کے اس کو بات سمجھ میں آتی ہے تو آپ سب کو اس چیز کا شعور ہے۔ مجھے وہی احساس ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ ہاں، اب قرآن اور اس کا یہ اتنا اہم ترین موضوع کہ ایمان کیا ہے، مؤمن کون ہے، الذین آمنوا کون ہے، یہ چیز مجھے آخر میں اب جا کے سمجھ میں آئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے اداسی بھی ہوئی، اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے 5 سال کے بعد اتنی اہم چیز کو سمجھا، اور مجھے افسوس اس چیز پہ ہوا کہ آج تک پوری زندگی جو کچھ میں سمجھتا ہوا آیا تھا، قرآن کا ایمان وہ نہیں نکلا۔ تو جو کچھ مجھے سکھایا گیا، مجھے کیوں نہیں صحیح طریقے سے سکھایا گیا؟ تو یہ افسوس تھا، یہ اداسی تھی، یہ پشیمانی تھی۔ لیکن اس کے بعد کم سے کم یہ مجھے خیال تھا کہ یہ جو فہم قرآن کا آیا ہے، یہ جو ایمان کی بات اب جا کے سمجھ میں آئی ہے، اس چیز کو آگے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہیے۔ اگر آپ یہاں تک پہنچ چکے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ کا کچھ نہیں پتہ، موسیٰ مبالغہ آرائی کر رہا ہے، ایمان سب کو پتہ ہے کیا ہے،
ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ مان رہے ہو، آپ کو یقین ہے، آپ بھروسہ کرتے ہو کہ اللہ ہے، اللہ کا وجود ہے، اس کے رسول تھے، اس کے ملائکہ ہیں، اس کے کتب ہیں، ایک آخری دن آئے گا وغیرہ وغیرہ۔ ایمان تو بڑی آسان چیز ہے۔ اگر یہ واقعی اتنی آسان چیز ہے تو میں آپ سے کچھ سوال کرتا ہوں کہ جس کی بنیاد پہ میں آج تک اس چیز کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ پایا تھا، اور مجھے جیسے میں نے پہلے کہا، اگر وہ بندہ مجھے آج سن رہا ہے تو اس کو شاید یہ بات یاد ہو کہ جب مجھ سے وہ یہ بات کر رہا تھا تو انہی چیزوں کے اوپر میری زبان بھی لڑکھڑا گئی تھی، کیونکہ مجھے ان کی جوابات اس وقت موجود پتہ نہیں تھے۔ اب میں کچھ آیات آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کے سامنے، ٹھنڈے دل سے دماغ کو اوپن کر کے سارے پرانے خیالات کو ایک کونے پہ ایک سیکنڈ کے لیے رکھ کے سوچے گا کہ جو ایمان کا مطلب اس وقت آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، جس کو آپ چیخ کے مجھے بتانا چاہتے ہیں، میری آواز کو دبانا چاہتے ہیں کہ موسیٰ تمہیں نہیں پتہ کہ ایمان کیا ہے، اس مطلب کو سامنے رکھ کے اپنے دل میں اپنے ساتھ ایمانداری سے بتائیے گا کہ آپ کا مطلب کیا ان آیات پہ صحیح بیٹھتا ہے یا نہیں بیٹھتا۔ پہلے آیا کہ جس کے بارے میں نے بہت سوچا اور بہت سی تعویلات سنی، بہت سے لوگوں کی تفاسیر سنی، لیکن کبھی بھی میرے ذہن میں بات نہیں آئی، وہ یہ تھا کہ کیوں اللہ اپنے آپ کو مومن کہتا ہے۔ اگر مومن کا مطلب ہے ایمان رکھنا، اور جس کا مطلب ہے چیزوں پہ یقین رکھنا کہ وہ موجود ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اللہ اپنے آپ کو مومن کیوں کہتا ہے؟ آیا آپ کے سامنے ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن۔ اللہ اپنے آپ کو یہاں پہ بالکل واضح انداز میں المؤمن کہہ کے بلا رہا ہے، لیکن ترجمہ جب میں اس کا پڑھوں گا تو آپ کو دیکھ کے بڑا اچھمبا محسوس ہوگا کہ جو مطلب ہمیں بتایا گیا ہے عام طور پہ، وہ مطلب اس آیت میں احمد رضا خان اور باقی تقلیدی علماء کلمہ غلط ہے، رجال الدین نہیں کرتے ہیں۔ یہ احمد رضا خان صاحب نے اس آیت کا ترجمہ کیسے کیا ہے؟ وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک سلامتی دینے والا، امان بخشنے والا المؤمن۔ میرا سوال ابھی بھی وہیں پہ کھڑا ہے، اگر آپ ابھی تک یہ کہہ رہے تھے کہ ایمان وہ ہے کہ آپ چیزوں کو مانو کہ چیزیں موجود ہیں، کہ آپ اپنے ذہن میں خیالات کو بٹھا لو، کسی کونے کھدرے میں جا کے ایسی جگہ میں پیسٹ کر دو، چپکا کے رکھ دو کہ نکل نہ پائے، کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے، دنیا یہاں سے وہاں نکل جائے، میں یہی سمجھتا ہوں، مانتا ہوں، کہوں گا کہ اللہ ایک ہے، اس کا ایک رسول آخر میں آیا تھا، اس کے سارے رسول ہیں، اس کے سارے ملائکہ ہیں، کتب ہیں۔ اگر یہی مطلب ہے اس کا، تو یہاں پہ اللہ کس چیز پہ یقین کر رہا ہے؟ اگر اللہ اس چیز پہ کسی چیز پہ یقین نہیں کر رہا، اس کے باوجود بھی مومن ہے، تو پھر ہمیں یہ چیز آج تک کیوں نہیں بتائی گئی؟ ہمیں کیوں اور مختلف طریقوں سے چیزیں بتائی گئی ہیں؟ یہیں پہ بات ختم نہیں ہوتی، ایک اور آیا بھی ہے میرے پاس، آپ کے پاس سوچنے کے لیے، سوچ کے دعوت دینے کے لیے۔ یہ آیا سورۃ البقرہ میں آپ شروع کرتے ہیں، آپ کو نظر آتی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے، کان کھول کے میری بات سنیے گا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لے آؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لے آئے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ان کی طرح ایمان لے آئیں جس طرح سے وہ بیوقوف لوگ ایمان لے آئے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر ایمان واقعی آپ کی اندرونی کیفیت ہے، جس طریقے سے آپ اپنے اندر بھروسہ کرتے ہیں، جس طریقے سے آپ کو خود کو یہ یقین ہے، اعتماد ہے، بھروسہ ہے کہ اللہ ہے وغیرہ وغیرہ، تو کیا آپ اپنے یہ ایمان کی اندرونی حالت کسی اور شخص کو دکھا سکتے ہیں؟ کیا ایک پورا مجموعہ لوگوں کا، 10 لوگوں کا، 20 لوگوں کا کھڑا ہو کے اپنے اس اندرون ایمان کی حالت کو اوروں کو دکھا سکتے ہیں؟ اگر یہ ایسا ممکن نہیں ہے، اور ایسا ممکن ہرگز نہیں ہے، تو قرآن میں یہ کن لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی تم لوگوں کو یہ چاہیے کہ دیکھو نا، وہ لوگوں جو چھوٹا سا گروپ ہے، جیسے وہ لوگ ایمان لے کے آئے ہیں، تم لوگ بھی ویسے ایمان لے کے آؤ۔ اگر واقعی یہ بات ہوتی تو جس کو کہا جا رہا ہے وہ حق بجانب ہو کے یہ سوال کرے کہ یار تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں اپنی بیگم کی طرح ایمان لے کے آؤں، جو بیگم بھی نہیں کہہ رہے، تم تو مجھے وہ محلے میں دوسری طرف جو لوگ رہتے ہیں کہہ رہے ہو کہ ان کی طرح سے ایمان لے کے آؤ۔ یا اللہ کے بندے، مجھے کیا پتہ کسی کے دل کے اندر کیا بات چل رہی ہے، وہ کیا سوچتا ہے، کیسے سوچتا ہے، کیوں سوچتا ہے، کس طریقے سے میں اپنے آپ کو اس چیز پہ لے کر آؤں کہ میں بھی اسی کی طرح ایمان لے کے آؤں، اور تم کس طریقے سے میرے اور اس کے ایمان کے پیچھے میں حتیٰ جج کرو گے، یہ کہو کہ ہاں بھائی اس موسیٰ کے ایمان جو ہے وہ میں نے پلڑے میں اس طرف رکھا، وہ بالکل برابر ہے دوسرے بندے کے ایمان کے برابر۔ یہ چیزیں ناممکن ہیں، اور اس چیز کو سمجھنے کے بعد جو انسان سچے دل سے سوچے، اس کو مجبور ہونا پڑے گا کہ واقعی جو مطلب ہمیں ایمان کا بتایا گیا ہے کہ چیزوں کو سوچ کے اپنے ذہن میں رکھ لینا، یہ بھروسہ کرنا کہ اللہ ہے،
یہ چیزیں آپ کا اندرونی مطلب ہے، لیکن دونوں آیتوں میں ہم نے دیکھ لیا، صرف 2 آیتیں تو بہت ہیں، کہ ہمارے عادی جو مطلب ہمیں سمجھائے گئے ہیں وہ نہیں بیٹھتے اور نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں اور میں آپ سے تیسرا سوال کرتا ہوں۔ قرآن کے اندر ابلیس، میری بات غور سے سنیے گا، ابلیس اللہ کے ساتھ مکالمہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا کبھی بھی اس نے پورے قرآن میں ابلیس نے یہ کہا کہ اے اللہ میں تجھے نہیں مانتا، اے اللہ میں تیرے وجود کا منکر ہوں، اے اللہ تیرے ملائکہ کو نہیں مانتا، میں نہیں مانتا کہ تو رسول بھیجے گا یا انبیاء بھیجے گا یا نبیون بھیجے گا؟ کیا ایک دفعہ بھی ابلیس نے یہ حرکت کی کہ میں اللہ کو نہیں مانتا؟ نہیں کی، کیونکہ اگر وہ یہ اس چیز کو کہتا تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ ایک طرف تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، دوسری طرف اسی اللہ کے ساتھ جا کے باتیں کر رہا ہے۔ تو میرا سوال آپ کے لیے ہے، اب اگر ہم اپنے عام ترجمے کو لے کے بیٹھے رہیں گے، مومن تو وہی ہے جو باتوں پہ یقین رکھتا ہے، میں آپ کو بولتا ہوں ابلیس سے بڑھ کر مومن کوئی بھی آج تک نہ تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ اس نے اللہ سے باتیں کیں، اس نے ملائکہ کو دیکھا، اس نے آدم کو دیکھا۔ میں سب طبعاً ایک ٹریڈیشنل انڈرسٹینڈنگ کے مطابق بات کر رہا ہوں، لیکن اگر ان سب چیزوں کا ماننے کے باوجود بھی اگر وہ مومن نہیں تھا تو آپ کا جو مفہوم مومن کا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ان 3 اعتراضوں پہ ٹھنڈے دل سے سوچا ہوگا، یہ نہیں کہ بھئی میں نے جو سوچ کر رکھا تھا میں اسی کو مقدم رکھوں گا، جو کچھ بھی نئی چیز آئے گی مجھے مناسب نہیں لگتی وغیرہ وغیرہ۔ نہیں، میں امید کر رہا ہوں کہ جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ بھی اپنے سوچ کے گھوڑوں پہ برا جمان ہو کے غور و فکر کر رہے ہیں، تدبر کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے شروع میں کہا، یہ اس سیریز کی دوسری ویڈیو ہے۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے اسلام کے بارے میں بات کی، اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ایمان کیا ہے اور اس کی اساس ہم کس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو پہلا ہمارا جو پڑاؤ ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کیا ہے، ہم اس پہ عربی لسان سے بات کریں گے۔ اب جو یہ چھوٹا سا سیکشن آ رہا ہے یہ وہ ہے کہ جس کے اوپر میں نے پہلی ویڈیو میں بڑی ڈیٹیل سے بات کی تھی، تو اس وقت میں اس کو بہت تیزی سے چلوں گا لے کے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ جن لوگوں نے پہلے سے چیزیں دیکھ لی ہیں وہ دوبارہ سن کے اس کو بوریت یا تھوڑا سا اپنے آپ کے اندر ممل محسوس کریں۔ تو چھوٹی سی بات ہے، اس کو میں بالکل مختصر کر کے کروں گا کہ عربی کے اندر افعال کو 2 بنیادی طور پہ تقسیم کیا جاتا ہے، اور یہ چیز ہمیں انگلش میں بھی ہم اس کو پاتے ہیں۔ کیا ہے کہ یا تو افعال لازم ہوتے ہیں، انٹرانزٹیو وربس، یعنی وہ افعال جن کے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے کہ حزینہ، وہ غمگین ہوا، وہ اپنے اندر ہی غمگین تھا، اداس تھا۔ یا افعال ہوتے ہیں متعدی ٹرانزٹیو وربس کہ جن میں آپ کو عام طور پہ مفعول کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کو ہم کیسے بناتے ہیں؟ ہم فعل کے شروع میں ہمزہ ڈال دیتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے ہم یہ آرام سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا فعل ہے جس کے اندر ایک کرنے والا ہے اور ایک وہ ہے جس کے اوپر چیز ہو رہی ہے، اور ہم بڑے آرام سے ان فاعل اور مفعول کے بیچ میں فرق محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کلمت حزنہ، وہ غمگین تھا، حمزہ ڈالا تو بن گیا احزنہ، اس نے کسی اور کو غمگین کیا۔ اسی بات کو بنیاد بنا کے ہم نے پچھلی ویڈیو میں 2 مثالیں دیکھی تھیں، قروبہ جو کہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور حزینہ جو کہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ بہت جلدی سے میں ان کے اوپر نظر ڈال کے آگے چلوں گا، کیونکہ ہمارا آج کا جو مین مقصد ہے وہ طبعاً ہے کہ ہم ایمان قرآن کا سمجھیں۔ تو ان 2 مثالوں کے اوپر ہم نے بڑی ہی غور و فکر کے ساتھ بحث کی تھی، گفتگو کی تھی پچھلی ویڈیو میں۔ اگر ہم قاف اور با لے کے چلیں، اس کو ہم فعل لازم بنائیں گے تو بنے گا قربہ، یقرب وہ قریب ہوتا ہے، پس وہ ہو گیا قریب۔ اب اگر اس کو ہم فعل متعدی بنائیں گے تو اقربہ اس نے قریب کیا، یقرب قریب کرتا ہے، اور مصدر بن جاتا ہے اقراب، کسی کو قریب کرنا یا نزدیکی کا باعث بننا۔ حزنون سے وہ غمگین تھا، حزینہ غمگین ہوتا ہے یا ہے، یحزن پس وہ غمگین رہتا ہے یا غمگین ہے، حزین۔ متعدی اس کو بنا، یعنی آپ یہ عمل یا وہ بندہ عمل کسی اور کے اوپر کر رہا ہے۔ احزنہ کسی کو غمگین کیا، یحزن کسی کو غمگین کر رہا ہے، کرتا ہے، اور مصدر اس کا بن جاتا ہے یا وربل ناؤن انگریزی میں احزان۔ اسی چیز کو بنیاد بنا کے ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا کہ اسلام اور مسلم کیا ہے۔ تو سین لام میم اس جذر الثلاثی سے ہم نے فعل لازم بنایا۔ سلیمہ وہ سلامتی میں تھا، ہم آہنگ ہوا، بے تصادم حالت میں تھا۔ یسلم وہ سلامتی میں ہے، پس وہ ہو گیا سلیم۔ متعدی اگر اب یہ چیز کسی اور کے ساتھ ہوگی، اس نے سلامتی دی، ہم آہنگی دی، اسلمہ وہ سلامتی دیتا ہے، ہم آہنگی فراہم کرتا ہے، یسلم اس عمل کو انجام دینے والا فاعل مسلم، اور اس کا مصدر وربل ناؤن اسلام، یعنی سلامتی اور ہم آہنگی فراہم کرنا
کسی کو نقصان نہ پہنچانا، ایسی حالت کے جس میں کسی کو بھی کسی بھی مشکل میں نہیں ڈالا جا رہا۔ اب ہم الجذر الثلاثی حمزہ میم نون سے سمجھیں گے کہ ایمان کیسے بنتا ہے اور مؤمن کون ہوتا ہے۔ ہم شروع کریں گے فعل لازم سے، یعنی وہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اپنے اندر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ محفوظ حالت میں ہوا تھا، اس نے اپنا آپ کو محسوس کیا، امینہ۔ وہ محفوظ حالت میں ہے، محسوس کرتا ہے یأمنو، پس وہ ہے امین۔ اب یہاں پہ ہمارا قاعدہ لاگو ہو رہا ہے کہ جس کے اندر ہم اس لازم فعل کو ایک متعدی فعل بنائیں گے، یعنی کہ اب عمل کسی اور کے اوپر ہوگا، ایک مفعول ہوگا ایک فاعل کے لیے۔ اب یہاں سے بہت غور سے سنیے، اس نے حفاظت دی، تحفظ فراہم کیا، خوف کو دور کیا، آمنہ بننا چاہیے تھا آمنہ، لیکن چونکہ دو حمزہ ایک ساتھ آ گئے تو دونوں مل کے مد بن گیا آمنہ۔ وہ حفاظت دیتا ہے، تحفظ فراہم کرتا ہے، خوف کو دور کرتا ہے، یؤمنو۔ اور فاعل اس عمل کو کرنے والا، حفاظت دینے والا، تحفظ فراہم کرنے والا، خوف کو دور کرنے والا شخص ہوتا ہے مؤمن۔ مؤمن کون؟ جو حفاظت دے دوسروں کو، جو امن دے دوسروں کو، جو خوف کو ہٹائے دوسروں کے لیے۔ اور اس عمل کو اگر ہم ایسا مصدر سمجھنا چاہیں، وربل ناؤن، وہ ہو گیا ایمان۔ ایمان حفاظت دینا، وہ عمل جس کے اندر حفاظت دی جا رہی ہے، تحفظ دیا جا رہا ہے، امن پھیلایا جا رہا ہے۔ یہ ہے عربی کی ناقابل اختلاف بنیادات پہ، اساسیات پہ ایمان اور مومن کا مطلب۔ جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا، واقعی یہاں پہ کوئی بھی آپ کو راکٹ سائنس نہیں چاہیے اس چیز کو سمجھنے کے لیے، یہ اتنا مشکل موضوع نہیں ہے۔ مجھے لوگوں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ شاید آپ بہت زیادہ اس چیز کے اوپر ڈیٹیل میں چلے گئے۔ میں کہتا ہوں کہ میں ڈیٹیل میں نہیں گیا، کیونکہ یہ موضوع سچی بات ہے کہ ڈیٹیل کا محتاج نہیں ہے، یہ ایک سمپل چیزیں ہیں، کیونکہ عربی کے اندر جو اوزان ہیں، جو موفیمز ہیں، ان چیزوں کو ہم اپنی عام اردو زبان میں بھی عام طور پہ سنتے تھے، سن رہے ہیں، سنتے رہیں گے، کیونکہ ہماری 50-60% جو ہماری زبان ہے وہ انہی عربی کے انہی کلمات کے اوپر مبنی ہے۔ اور ہمیں بھی اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ جب ہم اردو میں کہہ رہے ہوتے ہیں حزین اور کہہ رہے ہوتے ہیں احزان، تو ان کے مطلب میں تھوڑا بہت فرق ہے، یہ ایک ہی چیز کے بارے میں بات نہیں کی جا رہی۔ یہ وہی قاعدہ ہے کہ جو عربی کے اندر بالکل ویسے لاگو ہوتا ہے اس فعل کے اوپر جیسے کہ باقی افعال کے اوپر یا باقی کلمات کے اوپر۔ تو یہ چیز کو سمجھنے میں نہیں سمجھتا کہ لوگوں کو زیادہ مشکل آنی چاہیے، لیکن میں چاہتا تھا کہ اس بات کو ہم بالکل لسانی طور پہ سمجھ سکیں، تاکہ کوئی بھی بندہ بعد میں آ کے اس پہ اعتراض نہ کر سکے کہ موسیٰ تو اپنی مرضی سے مطلب ڈھونڈ رہا ہے، یا یہ تو کوئی ایسی بات ہے کہ جو پتہ نہیں آج سے کسی نے پہلے نہ سنی، نہ بتائی، نہ بتا سکتا ہے۔ نہیں، یہ وہ قواعد ہیں جس کی بنیاد پہ یہ زبان کام کرتی ہے۔ اب اس پیج پہ میں چھوٹا سا آپ کو ٹیبل دکھاؤں گا، اور اس ٹیبل کے اندر جو کلمات ہیں ان کے متعدی جو فارمز ہیں میں وہ بولوں گا، اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ میرے بولنے کو، اپنے کانوں کو بالکل صاف کر کے سنیں۔ جو میں آوازیں کروں گا، جو میں وزن استعمال کروں گا، جو میں موفیمز یوز کروں گا، جو آپ کو نغمہ آپ کے کانوں میں سنائی دے گا، اس کے اوپر توجہ دیں، کیونکہ یہی ہے کنجیش کے ذریعے سے ہم قرآن کی عربی کو سمجھنے کا پہلا پڑاؤ پار کرتے ہیں۔ قربہ کو اگر ہم پاسٹ ٹینس میں کہیں کہ کسی نے اس کسی کو قریب کیا، اقربہ، حزینہ سے احزنہ، سلیمہ سے اسلمہ، اور اسی طریقے سے امینہ سے آمنہ، اس نے حفاظت دی، تحفظ دیا، خوف کو دور کیا۔ اگر اس کو ہم پریزنٹ ٹینس میں کریں، آج کی حالت میں کریں، مضارع کی صورت میں بات کریں، تو جو کوئی قریب کر رہا ہے کسی کو، یقربو، کسی کو اداس کر رہا ہے، یحزنو، جو کسی کے ساتھ ایسی حالت میں ہے کہ ہم آہنگی ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کر رہا، یسلمو، اور ایسی صورتحال میں آ گیا ہے کہ وہ اب تحفظ دے رہا ہے، امن دے رہا ہے، خوف کو دور کر رہا ہے، یؤمنو۔ اب یہاں پہ بڑے غور سے دوبارہ میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، سنیے گا۔ جو کرنے والا ہوگا قریب، مقرب، اداس کرنے والا، محزن، سلامتی دینے والا، مسلم، اور تحفظ دینے والا، خوف کو دور کرنے والا، مؤمن۔ اور ان کو اگر ہم ایز اے وربل ناؤن سمجھنا چاہیں، ایز اے مصادر، اقراب، احزان، اسلام، ایمان، وہ عمل
کہ جس کے اندر لوگوں کی مشاکل کو ایکٹیولی دور کیا جا رہا ہے، تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے، مشاکل کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اس عمل کا نام ایمان۔ ہم اس نتیجے پہ کیسے پہنچے؟ ہم اس نتیجے پہ بڑے آرام سے لغہ کی بنیاد پہ، لسان کی بنیاد پہ پہنچے، لیکن اس کے لیے ایک بڑی اہم شرط تھی کہ جو کچھ بھی ہم نے آج تک سنا اور جس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا کہ جب میں نے یہ اداسی محسوس کی، ہمیں اپنے آپ کو اس غلاظت سے دور کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے جو کچھ بھی ان رجال الدین، ان کی کہانیوں کی کتابوں میں پڑھا تھا، جو کچھ ہم نے اپنی مساجد میں یہ سنا تھا، وہ سب کا سب قرآن کی لغہ کے ساتھ، اس لسان کے قواعد کے ساتھ میل نہیں کھاتا۔ کیا کہتے ہیں ہمیں کہ بھئی ہمارے پاس شرعی مصطلحات ہیں کہ جو لسانیات کی بنیاد پہ کام نہیں کرتی۔ اور میرا سوال ہمیشہ سے یہ ان 3 سالوں میں اس ویڈیو چینل پہ رہا ہے کہ اے میرے بھائی، آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ اپنی مرضی کے مصطلحات کو گھڑ کے جو 1200 سال پہلے بنائی گئیں ان کو لے کے قرآن کے اوپر جو 1400 سال پہلے آئی آپ چاہ کر چسپاں کریں اور کہیں کہ نہیں، میں اپنی مرضی کے رجل الدین کے مطلب کو اٹھا کے قرآن کے واضح مطلب کے اوپر اس کو پیسٹ کر دوں گا؟ یہ حق آپ کو کس نے دیا؟ حتیٰ کہ پورا آپ کا مسلک ایک جگہ پہ کھڑا بھی ہو گیا، تبھی بھی کس نے آپ کو یہ حق دیا کہ آپ جا کے لسان اور لغہ کے بنیادی قواعد پہ ایسے ڈاکہ ماریں اور آپ کہیں کہ ہاں اس کا لسانی یا لغوی مطلب تو یہ ہوتا ہے، لیکن نہیں، میں ان سب کو چھوڑ کے ایک ایسا مطلب اٹھاؤں گا کہ جس کو اٹھانے کے بعد بھلے مجھے بات سمجھ میں نہ آئے، چیزیں اور مشکل بن جائیں، لیکن میں اس کو ایسے کا ایسا ہی لے کے چلوں گا کیونکہ میں نے اپنے بڑوں سے یہی بات سنی تھی۔ اے میرے بھائی یا سلام، آپ کیا کر رہے ہو کہ یہی چیز آپ قرآن میں بار بار نہیں پڑھ رہے کہ لوگ یہی تو پہلے کہتے تھے کہ ہم نے وہی کیا کہ جس کے اوپر ہم نے اپنے آباء کو پایا، بھلے وہ کچھ بھی کر رہے تھے، ہم تو اپنے اسلاف کو پیچھے چل رہے تھے، ہم تو ان کے خلاف نہیں جانا چاہتے تھے۔ کہ آپ بھی ایسا تو نہیں کر رہے تھے؟ اگر آپ یہاں تک پہنچ چکے ہیں ویڈیو میں، تو آپ اس چیز پہ غور کیجیے گا، میں بھی کامنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے، کیا فیل ہو رہا ہے آپ کو جب آپ آخر میں جا کے قرآن کے اسلام اور قرآن کے ایمان کو فائنلی سمجھ پا رہے ہیں۔ اپنی بات کا خلاصہ کرتے ہیں لسانی بنیاد پہ، اس سے پہلے کہ ہم قرآن کے آیات کے اوپر جائیں۔ تو مومن کون ہے؟ وہ شخص جو تحفظ و سلامتی فراہم کرتا ہے۔ شخص ہو گیا، کیان ہو گیا، آرگنائزیشن ہو گئی، کوئی بھی اینٹیٹی ہو گیا، اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ جو کوئی خوف کو دور کرتا ہے وہ مومن ہے۔ یہاں پہ ایک بڑی اہم چیز ہے، مومن وہ ہے جس کا عمل نظر آتا ہے، وہ اپنا عمل کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ کہہ رہا ہے یا وہ کہتا ہے کہ یہ تو منہ سے بول رہا ہے کہ بھئی میں تو مومن ہوں، یا بھئی میرے دل میں خیالات ہیں کہ مجھے یہ سب کچھ کرنا چاہیے۔ اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کو امن دے رہے ہو، خوف کو دور کر رہے ہو، تو بائی دا ویری ڈیفینیشن یہ چیز لوگوں کو نظر آ رہی ہے۔ اور اس عمل کو اگر ہم ایز اے مصدر سمجھیں تو ایمان سلامتی اور تحفظ کو پھیلانے اور نقصان کو عملی طور پہ دور کرنے کا نام ہے۔ پھر سے یہ ایک ظاہری اور قابل مشاہدہ حالت ہے، اندرونی عقائد، خیالات، افکار کی بات نہیں ہے۔ میں یہاں پہ ایک فرق کو اجاگر کرنا چاہوں گا۔ مسلم اور مؤمن میں فرق ہے۔ ہم عام طور پہ عام بول چال میں ان کو ایک ہی طرح سے لے کے چلتے ہیں، لیکن نہیں، لغہ کے بنیاد پہ اور قرآن کے اندر سے ہم دیکھیں گے یہ دونوں ایک ہی چیز کے بارے میں بات نہیں کرتے ہیں۔ تو مسلم کون ہے؟ جیسے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی دیکھا، کوئی بھی اتھارٹی، کوئی بھی آرگنائزیشن، کوئی بھی کمپنی، کوئی بھی شخص جو کہ کسی دوسرے کے ساتھ حرب میں نہیں ہے، لڑائی میں نہیں ہے، دوسروں کے ساتھ وہ ایک ہم آہنگی کی صورتحال میں آ گیا ہے کہ جہاں پہ آپ اس کو تنگ نہیں کرتے ہو جو آپ کے ساتھ میں دوسرا بندہ ہوگا، لیکن عام طور پہ یہ ایک غیر فعال حالت ہے۔ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ یو آر موسٹلی پیسو۔ آپ سلامتی دے رہے ہو، یعنی اپنی طرف سے کسی اور کے اوپر آپ عداوت کو نہیں پیش کر رہے، آپ آرام صرف جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہو، لیکن آپ کو زیادہ کر بھی نہیں رہے ہو دوسروں کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے، آپ اپنی طرف سے دوسروں کو سلامتی دے رہے ہو، آپ بن گئے مسلم۔ مومن جو ہے وہ ایک فعال کیان ہے، وہ ایک ایسی اینٹیٹی ہے کہ جو تحفظ اور امن کو ایکٹیولی دیتا ہے، فعال طور پہ خوف کو ختم کرتا ہے۔ تو اسی کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ضرورتاً سارے کے سارے مومن مسلم ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے مسلم مومن بھی ہوں۔ تو اگر ہمارے پاس ایک گروپ ہوگا مومنون کا، وہ سارے کے سارے مسلم ہیں، لیکن اگر ہمارے پاس ایک اور مجموعہ ہے مسلموں کا، تو ضروری نہیں کہ اس میں سے سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ مومن بھی ہوں۔ اب اپنے اس ویڈیو کے اس پڑاؤ پہ ہم قرآن کو کھول کے دیکھیں گے کہ واقعی جو آیا ہمارے سامنے آئے ہیں، جو آیات ہیں،
کیا وہ مطابقت رکھتی ہیں اس مطلب سے کہ جس مطلب کو ہمیں آج تک پڑھایا گیا تھا، یا وہ مطلب کہ جو لسانی طور پہ بالکل ناقابل اختلاف ہے؟ ہم شروع کرتے ہیں اپنی پہلی آیا سے۔ تو اس ایک آیا کو دیکھ کے ہمیں بالکل بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ واقعی آمنا کا مطلب کیا ہے۔ اس سورہ میں کہا جا رہا ہے کہ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، وآمنہم من خوف، وہی ہے کہ جس نے انہیں بھوک سے بچانے کے لیے خوراک دی اور خوف سے بچانے کے لیے سلامتی اور تحفظ فراہم کیا۔ وآمنہم، ان کو کیا کر دیا؟ ان کو ایک امن کی حالت میں ڈال دیا، تحفظ دیا، ان کو سلامتی ایکٹیوی طور پہ جا کے دی۔ کس سے؟ خوف سے۔ خوف سے نکالنا ہے ایمان۔ اور جو یہ عام کر رہا تھا یا ایک دفعہ کیا، اس نے آمنا کیا اس فعل کو۔ جو اس فعل کو بار بار کر رہا ہے وہ یعنی جو مضارع میں کر رہا ہے یؤمن، اور جو کر کے عادت میں پڑ جاتا ہے وہ مؤمن، اور عمل ہے آپ کا ایمان۔ اسی چیز کی بنیاد پہ اگر ہم اس پہلی آیا پہ جائیں، اب ہمیں صحیح طور پہ سمجھ میں آئے گا کہ اللہ اپنا آپ کو کیوں المؤمن کے طور پہ کہلاتا ہے۔ جب اللہ نے ہمیں کہا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن، تو اس کو سمجھنے کا صرف اور صرف یہی ایک طریقہ ہے کہ المؤمن اگر ہم حقیقی کائن کے بارے میں بات کریں، حقیقی سورس مصدر کے بارے میں بات کریں کہ جو امن فراہم کرتا ہے، خوف کو دور کر کے تحفظ دیتا ہے، تو وہ اللہ ہے۔ یہی وہ اللہ ہے کہ جو سلامتی ہے، سراپا سلامتی ہے، سلامتی کا مصدر ہے، سلامتی کا سورس ہے، السلام ہے، وہ اللہ السلام ہے۔ سارا کا سارا سلم مسالمہ اس ایک ذات سے آتا ہے، اور اسی طریقے سے وہی وہ ذات ہے کہ جو المؤمن ہے، کہ جو تحفظ دیتی ہے، امن دیتی ہے، خوف دور کرتی ہے۔ آگے چل کے ہم ایک اور آیا دیکھتے ہیں، اور اس آیا میں یہ بڑی مشہور آیا ہے کہ اس کے اندر ہمیں ایک گروپ بتایا جا رہا ہے اعراب کا، کہ جو ایک بات کہہ رہے ہیں اپنے بارے میں کہ بھئی ہم تو مومن بن گئے ہیں، لیکن ان کو ایک چیتاونی دی جا رہی ہے، وارننگ دی جا رہی ہے، تنذیر دی جا رہی ہے کہ بھئی جو تم لوگ کہہ رہے ہو وہ بات ٹھیک نہیں ہے، تم لوگوں کو نہیں پتہ۔ تو آیا کہتی ہے قالت الاعراب، اعراب غیر تربیت یافتہ لوگ کہتے ہیں آمنا، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے امن اور تحفظ دے دیا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ وی بلیوڈ، کہ ہم ایمان لے آئے کہ اس سینس میں کہ بھئی ہم لوگوں نے مان لیا کہ اللہ ہے وغیرہ وغیرہ، نہیں۔ قالت الاعراب آمنا، وہ لوگ جو نہیں اس چیز کو جانتے ہیں انہوں نے کہا ہم نے امن اور تحفظ دے دیا۔ قل، کہہ دو، لم تؤمنوا، نہیں تم نے ابھی تک تحفظ فراہم نہیں کیا، ولیکن قولوا، بلکہ تم لوگ یہ کہو اسلمنا، بلکہ تم لوگ یہ کہو کہ ہم نے سلامتی اور ہم آہنگی کی حالت اختیار کر لی۔ کہ تم غیر تربیت یافتہ لوگ ابھی تک جس سچویشن میں ہو، جس درجے پہ، جس مستویٰ پہ ابھی تک آئے ہو، وہ ہے اسلام کا، کہ جہاں پہ تم کم سے کم اپنے وجود سے اور لوگوں کے لیے مشاکل پیدا نہیں کر رہے ہو۔ تم لوگ اس مرحلے پہ بے شک آ چکے ہو، تم لوگ یہ کہہ سکتے ہو اگر کہنا چاہو کہ اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، لیکن ابھی تک ایمان، سلامتی اور تحفظ فراہم کرنے کا عمل تمہارے دلوں طریقوں میں داخل نہیں ہوا، تمہارے طریقوں میں، تمہارے اطوار میں، تمہاری توجیہات وجہات میں یہ چیز ابھی تک داخل نہیں ہوئی ہے۔ اسلام میں آ کر آپ مومن بن سکتے ہو، لیکن پہلے جیسے ہم نے کہا تھا آپ کو مسلم بننا پڑے گا تاکہ آپ مومن کے درجے پہ فائز ہو سکو۔ آگے چلتے ہیں۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، امن دینا آسان کام نہیں ہے۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف یہ کہہ دینے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم نے تو تحفظ فراہم کیا اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ تو یہ جو حالت ہے نا کہ لوگوں کو امن دینا، امن پھیلانا، یہ کام آسان نہیں ہے۔ اور جس کسی نے بھی کوشش کی ہے کہ اگر آپ فعال مثال کے طور پہ اگر آپ کے خاندان میں لڑائی ہو گئی ہے، آپ کے پاس دین خیارات ہیں، یا تو آپ جا کے جلتی پہ تیل چھڑکو، یا پھر آپ اپنے تین سائڈ پہ ہٹ جاؤ۔ آپ مشاکل کو دور نہیں کر رہے لیکن آپ اس کو بڑھا بھی نہیں رہے ہو۔ آپ کے رب میری طرف سے سلامتی ہے، میں کم سے کم چیز میں نہیں پڑھنا چاہتا، اور اگر حالات آپ کے خاندان میں اچھے بھی ہوں تو آپ ان میں سے نہیں ہو کہ جو مشاکل کو پیدا کریں گے۔ آپ اپنے منہ، وہ اپنے منہ ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ لیکن آمنا یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے خاندان میں مشاکل ہوئیں، فعال طور پہ جا کے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کے بیچ میں جو مشاکل ہیں،
ترددات ہیں، جو مخاوف ہیں، ان کو ختم کیا جائے۔ یہ سارے کے سارے خوف کو وہ ریموو کرنا چاہتے ہیں، اس کو ازالہ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ایک ایسی دعا سے صورتحال اس خاندان میں برپا ہو جائے کہ جس کے اندر جن کے بیچ میں لڑائیاں ہوئی تھیں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں، چیزیں چھوڑ کے جائیں، ایک دوسرے کے سامنے کام کریں، اور ان کو یہ بھروسہ ہو کہ بھئی میرے خلاف کوئی بندہ میری چیز کو استعمال نہیں کرے گا، میری چیزیں پڑی ہوں گی کو اٹھا کے ان کو لے کے نہیں چلا جائے گا۔ ایسا دو طرفہ بھروسہ، ایسی حالت کو برقرار کرنا، قائم کرنا، مشکلات کو ختم کرنا، یہ ہے وہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں۔ آمنا، یہ کام آسان نہیں ہے، یہ کام آسان نہیں ہے، اور صرف کہنے پہ لوگ نہیں چھوٹ جاتے ہیں، جو کر رہے ہیں ان کو آزمایا جاتا ہے۔ اور اسی بنیاد پر جا کے ہم سورۃ البقرہ کی اس پہلی آیت کو دیکھیں گے جس کے اوپر ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ اس آیت میں لوگوں کے ایمان کو پلڑوں پہ تولا نہیں جا رہا، نہ ہی تولے جانے کی بات کی جا رہی تھی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لوگوں کی طرح تم بھی تحفظ اور سلامتی فراہم کرو، قالوا، انہوں نے کہا یا وہ کہتے ہیں، أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ ہم بیوقوفوں کی طرح سلامتی اور تحفظ فراہم کریں۔ یہ جو لوگ بھی ہیں کہ جن کو کہا جا رہا ہے ان کو اتنی عقل تھی کہ عربی کے کلمات کو صحیح طریقے سے استعمال کریں، یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ ایک اور گروپ ہے جن کو ہم بیوقوف کہتے ہیں، جس طریقے سے ظاہری طور پہ واضح طریقے سے جس طریقے سے ان لوگوں نے تحفظ دیا، ہم تو بھئی ویسے نہیں کریں گے، ہم تو اپنے طریقے سے کرنے والے ہیں، وہ کیا طریقے سے بتا کے ہم آگے بات کریں گے۔ لیکن ان لوگوں کو اتنی عقل تھی کہ یہ نہیں کہتے کہ بھئی ان کے دلوں میں جو ہے بھئی ہم کیسے مقابلہ کر سکتے، نہیں، ایسی کوئی بات یہاں پہ ہو ہی نہیں رہی ہے۔ ایک ظاہری چیز جو نظر آتی ہے اس کو بنیاد بنا کے یہ گروپ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہمیں وہ چیز نہیں کرنی اس طریقے سے، ہم ایسے نہیں کریں گے۔ تو ایمان دیکھا جاتا ہے، ایمان پھر یہ چیزیں نظر آ رہی ہے، ایک ظاہری طور پہ واضح چیز ہے جو کہ الواق ہے، ہماری زندگی میں کوئی بھی انسان دیکھ سکتا ہے، پرکھ سکتا ہے۔ یہ اندرونی یقین، یہ اندرونی بھروسہ، یہ اندرونی خیالات وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ آپ کے پاس، جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا، اگر پوری دنیا کا طب کا علم آ بھی جائے، آپ کسی کو دوائی نہیں دے رہے ہو، کسی کا مرض کو دور نہیں کر رہے ہو، آپ کو کوئی بھی طبیب نہیں کہے گا، آپ نہیں بن سکتے ہو۔ طبیب وہ ہے کہ جو طب کو آزما کے لوگوں کی مشاکل کو دور کرے۔ اگر آپ نہیں کر رہے ہو تو میرے بھائی آپ طبیب نہیں ہو۔ اسی طریقے سے ہم آگے ایک اور آیا دیکھتے ہیں کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ایسے راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ اور یہاں پہ چھوٹی سی بات، ان ھذا القرآن، کہیں بھی قرآن میں آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ ھذا القرآن و سنت رسولہ، کہ اس رسول کی سنت، یا ھذا القرآن والاحادیث، اور جس باتیں سب لکھی گئی ہیں، یا ان ھذا القرآن والروایات والاجتہاد، کچھ بھی قرآن میں سے چیزیں نہیں ہیں۔ قرآن کا جو ایک صراط المستقیم پہنچنے کا طریقہ بار بار دکھایا گیا وہ ہے ھذا القرآن، یہ قرآن کہ جس رسالے کے ذریعے سے رسول نے اپنے میسج کو آگے دیا۔ یہ آیا کیا کہہ رہی ہے اس کے بعد، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، یہ قرآن ان لوگوں کو خوشخبری دیتا ہے جو تحفظ اور سلامتی کو فراہم کرتے ہیں، مؤمنین جو صالح اعمال کرتے ہیں، اعمال یعملون الصالحات، یہ نہیں کہا جا رہا کہ الذین یعتقدون الصالحات، جو یہ اچھی باتیں اچھی چیزیں سوچتے ہیں، یہ الذین یصدقون الصالحات، کہ جو اچھی باتوں کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ نہ، یا سلام، اللہ کے قرآن میں ہمیں ایسی باتیں نظر نہیں آتی ہیں۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو انسان کو فعال ہونے پہ انکریج کرتی ہے کہ آپ جا کے اس سٹیج پہ آؤ کہ جہاں پہ آپ عمل کر رہے ہو، عمل، کلو شیء فی القرآن یتعلق فی العمل، جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں قرآن میں وہ ہے عمل کے بارے میں، ہمیں ترکیز دی جاتی ہے کہ جا کے کام کرو، سوچو جو بھی ہے لیکن جا کے کام کرو۔ یعملون الصالحات، کیوں یہ جا کے کام اچھے کرو؟ کیونکہ ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اجر کس چیز کا؟ کام کرنے کا، سوچنے کا نہیں۔ اور یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ یہ آیت بھی رکھوں کیونکہ میں اس پہ چاہوں گا کہ آگے جا کے اور بھی ہم بات کریں۔ لیکن مؤمنین، حتیٰ مؤمنین کہ وہ لوگ جو سلامتی تحفظ دے رہے ہوتے ہیں، ہم سب انسان ہیں، ان کے درمیان بھی لڑائیاں جھگڑے ہو سکتے ہیں۔ اور یہ چیز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں گروپس ہو سکتا ہے کہ ان کی نیتیں اچھی ہوں،
ان کے کام کرنے کے طریقے بھی اچھے ہوں، ان کی غایات، ان کے مقاصد بھی اچھے ہوں، لیکن کسی نہ کسی بنیاد پہ جا کے ان کے آپس میں پھڈا پڑ جاتا ہے، یا ان کے آپس میں جا کے تلخ کلامی ہو جاتی ہے، وہ جھگڑ پڑتے ہیں۔ قرآن اس چیز کو نظر انداز نہیں کرتا۔ انسان کی نفسیات سے بات کرنے والی یہ کتاب اس چیز کو جانتی ہے کہ حتیٰ ایسے گروپوں کے اندر بھی ٹوٹ پھوٹ ہو سکتی ہے، اور اس کے بارے میں بھی ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور اگر مؤمنین سلامتی اور تحفظ فراہم کرنے والوں کے دو گروپ آپس میں جھگڑ پڑیں، دوبارہ سے یہ ان لوگوں کے پیچھے لڑائی نہیں ہے کہ جن میں سے ایک گروہ بھی سوچ رہا تھا، دوسرا گروہ بھی کچھ سوچ رہا تھا، ہمیں سے کسی طریقے سے ہم نے یہ محسوس کر لیا کہ ہاں یہ دونوں بھی مؤمنین ہی ہیں کیونکہ سبھی صحیح سوچ رہے ہیں کہ صحیح عقیدہ ہے۔ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ آرگنائزیشنز ہیں، یہ وہ کنٹریز ہیں کہ جو واقعی ایسے اچھے کام کر رہی ہیں۔ اگر ان کے بیچ میں جھگڑا ہو جائے تو کیا کرو؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان میں صلح کروا دو۔ اب یہاں پہ جا کے میں اپنی بات کو روک رہا ہوں، لیکن جو میرا کہنے کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ قرآن اس چیز سے واضح طور پہ ہمیں آگاہی کراتا ہے کہ چیزیں جو ہم لوگوں کے لیے کرتے ہیں ان کی بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کون سے گروہ میں جا رہے ہو۔ اگر آپ مؤمنون کے گروہ میں ہو تو آپ امن دے رہے ہو، خوف کو دور کر رہے ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن ہمیں صرف جنت کے پینگے نہیں سنا رہا، بلکہ ساتھ میں یہ حقیقت بھی بتا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اچھے لوگوں کے بیچ میں بھی لڑائیاں جھگڑے ہوں، اور اگر ہوں تو لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے۔ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ واقعی ایک دلیل ہے کہ یہ کتاب ایک ایسے مصدر سے آئی ہے کہ جو انسان کے نفسیات سے بخوبی واقف ہے۔ ہم نے اب تک کچھ آیات دیکھی ہیں، لیکن یہ اس ٹاپک کا اینڈ نہیں ہے، یہ اس موضوع کا اختتام نہیں ہے۔ آگے اس سیریز میں اور بھی ویڈیوز آتی جائیں گی، اور میں چاہوں گا کہ ان کے اوپر ہم بات کریں کہ آگے اس سیریز میں کیا آنے والا ہے۔ تو جو اگلی ویڈیو آئے گی وہ آئے گی کہ اگر ہم حرف جر بھی کو استعمال کریں تو کیا اس سے آمنو کا مطلب تبدیل ہو جاتا ہے؟ مثال کے طور پہ آمنو باللہ یا آمنو بالغیب، آمنو بالکتب و بالرسل وما الی ذلک، کیا اس کا مطلب اب امن فراہم کرنے والوں سے ہٹ کے کچھ اور بن جاتا ہے؟ میں نے اس پہ بہت بحث سنی ہے اور لوگوں سے میری اس بارے میں کافی ڈسکشنز بھی ہوئی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ چلو تم کہہ بھی رہے تھے کہ چلو آمنون ہیں یا جو مؤمنون ہیں، اگر ہم خالی ایمان کی بات کر رہے ہیں چلو ہم مان لیتے ہیں کہ واقعی خوف کو دور کرنا ہے، اس لیے المؤمن بھی ہم سمجھ کے اطعمہم من جوع و آمنہم من خوف ہم وہ بھی آیا سمجھ کے، لیکن جہاں کہیں بھی موسیٰ یہ آتی نا بات کہ آمنوا باللہ یا یؤمنوا باللہ و بالکتب ہی، ایسی چیزیں آتی ہیں، تو اب یہاں پہ مطلب یہی کہ آپ کو اس چیز پہ بھروسہ ہے، یہ سب چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، سب چیزیں موجود ہیں۔ میں آپ کو ابھی سے بول رہا ہوں کہ یہ چیزیں قرآن میں اس سینس میں نہیں آئی ہیں۔ آمنوا باللہ اور آمنوا بالغیب وغیرہ کا مطلب کیا ہے، ان کو ہم کس طریقے سے سمجھیں، اس پہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ اس کے بعد میں چاہوں گا کہ ہم بات کریں کہ قرآن کے اندر یہ جو دو گروہ ہیں، مؤمنون اور یا ایھا الذین آمنوا، یہ لوگ کون ہیں؟ کیا یہ یہود ہیں؟ کیا یہ عیسائی ہیں؟ یہ سب مر کھپ گئے یا یہ آج بھی ہیں لیکن وہ اہل الکتاب ہیں جو ہم عام طور پر جس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو وہ ہیں کہ جن کے پاس العہد القدیم یعنی توراہ ہے، یا العہد الجدید یا یہ جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے وہ ہیں، ہم لوگ نہیں ہیں۔ کیا یہ واقعی ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے؟ کیا الذین آمنوا پرانے تھے، مومنون جو ہے وہ ہم ہیں؟ کون ہیں یہ لوگ؟ ان کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ ہم بات کریں جو کچھ ہم نے سیکھا اس کی بنیاد پہ اب اس کو ہم کیسے اپلائی کریں، کیونکہ ابھی سے میں دیکھ رہا تھا کہ لوگوں کے کمنٹس آ رہے تھے کہ موسیٰ ہم لوگوں سے کیسے بات کریں، ہم اپنے خاندانوں میں اس بات کو کیسے پھیلائیں۔ ہم جب اب ایک پاور کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں، ہمارے پاس مسئولیت ہوتی ہے، ہمارے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، ہم کیا کریں تاکہ بات لوگوں تک پہنچے، ہم کس طریقے سے اس چیزوں کو سمجھیں، اور سب سے بڑھ کے یہ جو اتنا بڑی تحدی ہے ہمارے سامنے، اتنا بڑی تھریٹ ہے ہمارے سامنے، یہ جو عمارت کی، یہ جو مذہب کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، اندر سے کھوکھلی عمارت کھڑی ہوئی ہے، یہ ابھی بھی پرکشاں ہے، یہ ابھی بھی بڑی ہے، یہ بھی مہیمن ہے ہمارے اوپر۔ کس طریقے سے، کس ذریعے سے ہم اپنے آپ کو بچا کے چلیں۔ ہم ایسے مجتمعات میں رہتے ہیں، میں ایسے مجتمع میں ابھی بھی بلانگ کرتا ہوں، پاکستانی معاشرے سے، کہ جن کے اندر آج تک ہم یہ باتیں کھل کے نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ایسی باتیں کھول کے قرآن کے بارے میں قرآن کے ذریعے سے کرنا شروع ہو جائیں تو کیا اس کا رد و عمل ہوگا، کس طریقے سے ہم اس چیز کو آگے لے کے چلیں۔ میں چاہوں گا کہ اس چیز کے اوپر ہم بات کریں، تو ہم اس پہ لائیو ڈسکشنز بھی انشاءاللہ کریں گے، کہ میں دعوت دوں گا کہ آپ لوگ آئیں اور اس چیز کے اوپر اپنے خیالات ہمارے ساتھ شیئر کریں، مشارکہ کریں، ہم اس چیز پہ بات کریں، کیونکہ قرآن
جسے بار بار عمل کی ترغیب دیتا ہے، یہ بھی نہیں ہو کہ خالی ہم بیٹھ کے باتیں ہی کرتے چلے گئے، میں بولتا ہی رہ گیا، آپ سنتے ہی رہ گئے. نہیں، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ الواقع پہ، حقیقت پہ، ہمارے آس پاس کے ماحول میں اس کا فرق کیا پڑا، اپنے بچوں کو کیا سکھائیں گے، کیسے سکھائیں گے. ان چیزوں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بات چیت ضرور ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی چاہوں گا کہ جیسے جیسے سیریز چلتی چلی جائے گی، ہم ان آیات کو بھی دیکھیں کہ جن آیات کے اندر خاص احکام دیے گئے ہیں. مثلا ایک گروپ کو یا ایھا الذین آمنوا، اور یہ جو بہت بڑی مشہور آیا ہے وہ ہے الصیام کے بارے میں، جس کو ہم روزے سمجھتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. تو یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے اوپر صیام دیے گئے ہیں؟ میں چاہوں گا کہ ان چیزوں کے اوپر بھی ہم جا کے بات کریں. کہنے سننے کو بہت کچھ ہے، لیکن مجھے خوشی ہے کہ کم سے کم ہم نے ایک شروعات کی ہے کہ ہم قرآن کے اوپر اپنے وقت میں اس چیز پہ قادر ہو چکے ہیں کہ اپنے ذہنوں پہ پڑی ہوئی مٹی غبار کو صاف کر کے کوشش کریں اس کتاب کو کھول کے اس کے روح سے پڑھنے کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. آج کی آخری آیا چونکہ اگین دوبارہ سے ہمیں عمل کی طرف مجبور کرتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے. کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک شدید ناپسندیدہ بات ہے. ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ کہو جو تم خود عملاً نہیں کرتے. اگلی بار تک کے لیے میری طرف سے سلام علیکم.